السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أقم الصلاة لذكري. وقال في موضع آخر: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام اور برادران ملت اور میرے معزز اسلامی کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا اور عبادت میں اللہ تعالی نے اپنا ذکر کرنے کو فرمایا. ذکر عام طور پر ہم بھی اس کو جانتے ہیں، ذکر کرنا ہماری زبان میں بھی بولا جاتا ہے لیکن مطلب نہیں سمجھتے. ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، تذکرہ کرنا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بھی معلوم ہے یاد کرنا، لیکن اصل مفہوم سے خالی ہے کہ ذکر کرنا جو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر فوراً ذہن میں ایک بات آتی ہے تسبیح کے ذریعے سے یا انگلیوں کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا. یہی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہی ذکر نہیں ہے. یہی اور بھی کا بڑا فرق ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح وغیرہ جو بھی بیان کی جاتی ہیں یہ بھی ذکر ہے، مگر یہی ذکر نہیں ہے کیونکہ ذکر کے 3 درجات ہیں. مختلف طریقوں سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ذکر کرنے کا سب سے آخری درجہ ہے، ادنا درجہ، کم سے کم اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، جو زبان سے یاد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، یہ زبانی ذکر
ذکر جو ہے نا یہ تیسرے درجے کا ہے. اس سے ذرا اوپر درمیانی درجے کا وہ ہے قلبی، دل سے ذکر کرنا، کہ ہمیشہ محبت ہو، اطاعت ہو، فرما برداری ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے محبت ہو، یعنی نافرمانیاں اور غلط کام کرتے وقت میں اللہ کا خوف، اور اطاعت اور فرما برداری کے وقت میں اللہ کی محبت. جو ذکر زبان سے ہو رہا ہے دل سے اس کا کنیکشن اور تعلق بھی ہو، اور یہ بھی درمیانی درجے کا دل سے تعلق کا ہونا. اور اس سے اعلیٰ درجے کا ذکر یہ ہے کہ دماغ اس یاد کی طرف لگا ہوگا. اسے ذکر فکری کو کہا جاتا ہے کہ فکر میں، سوچ میں، خیالوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لذکری، میری یاد کے لیے. اب پوری کی پوری نماز اللہ کا ذکر ہے، مگر ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہماری جو نماز ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، پوری ذکر والی نماز. اللہ نے فرمایا نماز ہی میرا ذکر ہے، لیکن اس پورے ذکر میں اللہ کا یاد نہیں آتا، اللہ کا دھیان نہیں آتا، اللہ کا خیال نہیں آتا. بس ایک چیز ہے جو ہم پڑھے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. اب اس وقت میں قیام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا یاد آیا، کس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کھڑے ہونے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور باتیں ہو رہی، زبان چل رہی ہے، مگر اس زبان سے ہم کیا بول رہے ہیں، کسے بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس ایک ذکر چل رہا ہے. جس کو یاد کرایا گیا، جو صحیح معنی میں یاد ہے، وہ صحیح طریقوں سے پڑھ رہے، اور جس کو یاد نہیں، الٹا سیدھا جو بھی آ رہا زبان پر وہ پڑھتے جا رہے. ذکر ہو رہا ہے، مگر کہیں پر بھی اللہ کا خیال ویسا نہیں آتا جیسا آنا چاہیے. کھڑے کھڑے اس کے بعد ہماری قرات ہو گئی، سورہ فاتحہ تھا، ثانی سورہ پڑھنا تھا، ہو گیا. اب ہم کو رکوع کرنا ہے. اب رکوع یاد ہے، رکوع کر لیا، رکوع سے اٹھے، سجدہ ایک کرنا، دو کرنا یاد ہو گیا، پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ، رکعتیں پڑھنی ہے، ایک رکعت، دو رکعت، چار رکعت، تین رکعت، بس اس کے حساب سے ہم نے پڑھنی، سلام پہ اٹھ کے نکلے. پوری نماز میں اور یاد کیا آ رہا ہوتا ہے؟ ہم کھڑے ہیں تو کبھی گھر رکوع میں ہیں، تو کبھی دکان، کبھی بازار، کبھی کاروبار، کبھی کوئی جھگڑا، کوئی گھریلو معاملات، کبھی کوئی خوشی کا موقع، کبھی کوئی غم کا موقع، فلاں چیزیں بندے کے دل دماغ میں گھومتے رہتے ہیں. حالانکہ نماز ذکر ہے، اس ذکر میں دوسری چیزیں یاد آ رہی ہیں، تو دوسری چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا نہیں ہو رہا. ہاں ایک درجے میں ہو رہا زبان سے تو ہو رہا ہے، مگر دل اور دماغ، یہ تینوں ذریعے سے جو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اس میں الا ماشاءاللہ کبھی کبھار آ جاتا ہے خیال، اکثر و بیشتر خیال چلا جاتا ہے. تو اس کی بنیادی اور اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے جو ہم نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ جو پڑھتے ہیں اس کا معنی، ترجمہ، مطلب، میننگ سمجھ میں نہیں آتا، یاد نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بس ایک رٹے رٹائے الفاظ زبان سے چل رہے ہیں، اور جو بول رہے ہیں اس کی طرف خیال نہیں جاتا. ورنہ ہم اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں جو الفاظ بولتے ہیں اس کا خیال بھی آتا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا الفاظ بول رہے ہیں، سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ معنی اور مطلب معلوم ہو رہا ہے. اور جن الفاظ کا معنی اور مطلب معلوم نہیں ہوتا تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. اب یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم لوگ اپنی زبان میں نماز پڑھیں تو کیسا رہے گا؟ کیونکہ خیال بھی اسی میں رہے گا. جو بھی الفاظ پڑھتے ہیں اس کا الفاظ یاد کرانے کے بجائے معنی یاد کرا دیا جائے، اور معنی اور مطلب کو ہم بولتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو کیسا رہے گا؟ حضرات علماء فقہاء کرام نے اس سے منع فرمایا
کہ ایسا پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی عربی جو زبان ہے اسی زبان میں پڑھنا ہے، اور دماغ کو اس کے اوپر لانا ہے، معنی اور مطلب تمہیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کا ذکر دل دماغ میں لانا ہے۔ اپنی زبان میں عبادت کرو گے تو وہ عبادت ہوگی ہی نہیں۔ جیسے اذان پکارتے ہیں، لوگوں کو معنی اور مطلب معلوم نہیں ہوتا، کیا ہی اچھا ہے کہ اپنی زبان میں اگر بولا جائے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو معنی سمجھ میں آئے گا، مطلب سمجھ میں آئے گا، لیکن فرمایا نہیں، جائز نہیں ہے، اذان نہیں ہوگی۔ خطبہ دیتے ہیں عربی کا، ممبر پر کھڑے ہو کے، اب اس کو عربی میں بولنے کے بجائے اپنی زبان میں کر لیا جائے، اردو میں، نہیں ہوگا۔ نماز اپنی زبان میں پڑھی جائے، کچھ لوگوں نے ٹرائی کیا، کوشش کی، مگر یہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں ہوتی نماز۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے، اپنی شریعت، اپنا دین، اپنا قرآن کی حفاظت کرنا۔ اگر زبان بدل دی جائے مین جگہوں میں، عبادتوں کے اندر، اور جو اجتماعی طریقہ شریعت میں مقرر ہے ایسے ہی کرنا چاہیے، اگر اس کو ذرہ برابر بدل دیا گیا تو چند دنوں کے اندر پورا دین گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر اذان کو ہی سمجھ لیجیے اپنی زبان میں بولنے کے لیے کہا جائے تو ہر جگہ زبان الگ الگ ہے، زبان کا لب و لہجہ الگ، انداز الگ، بولنے کا اسٹائل اور طریقہ الگ، تو ہر جگہ پھر آواز جو آئے گی اذان کی الگ 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 زبانوں میں شروع ہو جائے گی، اور اس میں بولنے والوں کا انداز بدل جائے گا، کوئی اونچی آواز میں بولے گا، کوئی دھیمی آواز میں، کوئی غصے کے انداز میں بولے گا، کوئی محبت کے انداز میں بولے گا، اور الفاظ دھیرے دھیرے کچھ لوگ کم کر دیں گے، کچھ زیادہ کر دیں گے، کیونکہ زبان الگ ہوتی ہے تو ہر جگہ الفاظ کم زیادہ، اور ہوتے ہوتے آگے آنے والے لوگ اس سے اچھے انداز میں بولنے کی کوشش کریں گے، تو دھیرے دھیرے اذان جو ہے پوری دنیا کے اندر چینج ہو جائے گی۔ آندھرا کی الگ، کرناٹک کی الگ، تمل ناڈو کی الگ، یو پی کی الگ، فلاں، بلکہ ہر 15-20 کلومیٹر کے بعد میں لب و لہجہ انداز بدلتا جائے گا۔ نماز کے اندر پڑھی جانے والی آیتیں سب جگہ معنی اور مطلب بدلتا چلا جائے گا، جس کی وجہ سے چند دنوں کے اندر پورا قرآن اور پورے دین اسلام کے اندر گڑبڑی شروع ہو جائے گی۔ ہمارا دین جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے نازل فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن میں تبدیلی نہیں آئی۔ وجہ یہی ہے کہ اس کو جیسے اتارا گیا ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی لیے یہ اب تک اسی انداز میں باقی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں گڑبڑ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اپنی زبانوں میں اس کو بدل لیا گیا، ٹرانسلیٹ کر لیا گیا۔ بائبل یہ جو انجیل کے نام سے کتاب ہے، اور اس کے اتنے نسخے ملتے ہیں، اصل نسخہ جو اللہ نے اتارا تھا وہ کس زبان میں تھا، اس کے کیا الفاظ تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھی اپنی زبان میں اگر ہم پڑھیں گے تو کیسا رہے گا، اس کا میں نے یہ بتا دیا کہ اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے کہ سمجھ میں تو آئے گا شروع میں، مگر دین گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے حضرات فقہاء نے، علماء کرام نے اس کو اسی زبان میں عبادت کرنے کو لازم قرار دیا۔ تو اب ہم اپنی عبادتوں میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، معنی اور مطلب سیکھ کر، سمجھ کر، اس کو دل دماغ میں بٹھا کر عبادت کرنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے، نہ کہ زبان کو بدل کر عبادت کرنا چاہیے۔ خیر، کچھ حضرات کا انتظار تھا، اس لیے ہم نے تھوڑا بہت تمہید کر لی، لیکن بڑا وہ مجمع جو آنا چاہیے نہیں آتا، افسوس کی بات ہے۔ میرا جو چند حضرات ہیں انہی کے سامنے، جیسے گزشتہ جمعہ ہم نے عرض کیا تھا کہ پوری نماز کا ایک خلاصہ، معنی اور مطلب ترجمہ سیکھتے ہوئے چلیں۔
عورتیں بھی جب ان تک یہ بات پہنچے تو اس چیز پر غور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے انشاءاللہ نماز میں کچھ نہ کچھ فرق آئے گا. سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو نیت کر لیتے ہیں، دل کا ارادہ ہے، اسے کوئی نیت مستقل، نیت کے الفاظ فکس اور متعین نہیں ہے، کیونکہ نیت ارادے کا نام ہے اور ارادے کے الفاظ نہیں ہوتے. بس آدمی دل میں ارادہ کر لے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سنت پڑھ رہے ہیں یا فرض یا نفل کون سی ہے، یہ آدمی دل میں ارادہ کر لے اور اللہ کے دربار میں قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے. اور جیسے ہی نیت ہوئی اور اس کے بعد سب سے پہلا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ ہے اللہ اکبر. آسان سا ترجمہ اس کو ذہن میں رکھ کر بولا جائے. اور یہ پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر بولتے ہیں، یہ اللہ اکبر بولنے کو تکبیر کہتے ہیں. تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا. یہ تکبیر جو پہلی مرتبہ بولی جاتی ہے، اس کا اور ایک نام ہے ساتھ میں تحریمہ. تکبیر تحریمہ مطلب اب تک جتنے کام حلال تھے وہ سارے کام حرام ہو جائیں گے اس تکبیر کے بولنے کے بعد. تو یہ تکبیر حلال چیزوں کو بھی حرام کرنے والی تکبیر ہے. کیا مطلب؟ جیسے بات چیت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، تو جائز کام تھے، کر سکتے تھے، مگر اب تکبیر بولنے کے بعد یہ سارے کام حرام ہو جائیں گے. اب صرف نماز والے کام کریں گے، باقی کوئی کام آپ نہیں کر سکتے. تو اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والی تکبیر. اس کا ترجمہ معنی اللہ سب سے بڑا ہے. اب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مگر اس بولتے وقت میں اللہ کی بڑائی کا استحضار بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. بس اللہ بول دیا، نماز شروع کر لی. اب لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، میں یہ بول رہا ہوں، اس کا استحضار یعنی دل اور دماغ میں اس کا خیال بولنے والے کو نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنا دل دماغ، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہے، انی وجہ تو پڑھتے، اس کا مطلب یہ کہ اپنا سارا دل دماغ چہرہ اپنی باڈی اپنا جسم سب اللہ کی طرف متوجہ کر کے کہ ہم نے قبلے کی طرف رخ کیا ہے. رخ مطلب صرف ظاہری نہیں، دل کا رخ بھی کیا، دماغ کا رخ بھی کیا. جہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی تجلیات کا جو مرکز ہے، اس کی طرف میں نے اپنے آپ کو کیا ہے. تو اپنے دل اور دماغ میں اللہ کا استحضار، اللہ کی بڑائی کا خیال کہ اے اللہ میں بہت چھوٹا بندہ، میں گنہگار بندہ، میں تیرے سامنے حقیر و فقیر ناتواں بندہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں. سب سے بڑا تو ہی ہے، پوری کائنات اور اس کائنات میں میں بھی ایک فرد ہوں. سب چھوٹے لوگ ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں. اس تصور کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ باندھ کر ایک غلام کی طرح، ایک گنہگار بندے کی طرح، ایک عاجز و ناتواں مسکین بندے کی طرح اللہ کے دربار میں کھڑا ہو. نظریں جھکی ہوئی ہیں، اپنا سینہ جھکا ہوا ہے کہ ہم تکبر نہیں کر رہے، ہم عاجزی کر رہے. تیرے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے جھکے کہ نہ جھکے، لیکن تیرے دربار میں تو ہم عاجز ہیں. اس کیفیت کے ساتھ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں بہت چھوٹا بندہ. یہ جملہ کہہ کر اللہ کے سامنے کا بندہ اپنے سجدے کی جگہ جہاں سب رکھتا ہے، زمین پر اپنی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تاکہ اپنا کانسنٹریٹ جو ہے، اپنا پوری توجہ جو ہے ایک طرف رہے. میرا دماغ، میرا دل اللہ کی طرف میں نے کیا ہوا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کی. اب اس کے بعد جو جملے کہتا ہے سوچ سمجھ کر کہے، سبحانک اللہم و بحمدک. اے اللہ، سبحانک اللہم جو درمیان میں آ رہا ہے، اس
عربی میں اس انداز میں بولتے ہیں، ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں تو اس کو اللہم کو پہلے لے لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی نقطہ، کوئی برائی، کسی قسم کا نقص، کسی قسم کا عیب تیرے اندر نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، وبحمدک، اور میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، کیونکہ تعریف کے لائق تو بس تو ہی ہے، ہر تعریف تیرے لائق ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی، اس کے بعد اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، ملا کر پڑھتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ تیرا جو نام ہے نا، یہ نام بہت برکت والا نام ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، جو ثنا پڑھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے لیے، یاد تو ہے لوگوں کو، بس ٹیپ ریکارڈ کی طرح چلتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ الا انت، پڑھ لیا، کیا پڑھا معلوم نہیں ہوا۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ملا کر پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بہت برکت والا، اتنی برکت والا ہے کہ جو جانور ہم کھانا چاہیں، جب تک تیرا نام نہ لے وہ جانور حرام ہوتا نہیں کھا سکتے، اور جیسی جانور پر تیرا نام لے لیا گیا تو اس کا کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ جو حلال جانور ہے وہ اس پر بھی جب تک اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا جاتا، ہم بندے اس کو نہیں کھاتے، کیونکہ وہ حلال نہیں ہوا ہے۔ حلال ہوتا ہے تیرے نام کی برکت سے۔ تو تیرا نام جہاں لیا جائے، گھروں کا دروازہ بند کرتے وقت رات میں اگر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر بند کر دیا جائے تو اس گھر میں شیطان اور جنات کے اثرات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا نام بڑا بابرکت نام ہے، حالانکہ شیطان کو آنے کے لیے باریک سا سوراخ میں مل جائے تو آ جائے گا۔ انسان کے رگوں کے اندر دوڑنے والا شیطان گھر کے دریچوں میں، دروازوں سے، سوراخوں سے اندر نہیں آ سکتا۔ حدیث میں دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ کہنے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا نام جہاں لے لیا جائے اس کی چاروں طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور شیطان کو اس کے آگے پھلانگنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ میرے ہاتھ ترجمہ کو تبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بہت برکت والا تیرا نام ہے، وتعالی جدک، اور تیرا مقام، تیرا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند، تعالی بہت اونچا ہے، جدک تیرا مرتبہ، تیری بزرگی، تیری بڑائی کا کیا کہنا، یہ تو سب سے بلند تیرا مقام اور مرتبہ۔ صرف ان چیزوں پر بندہ دھیان دیتا ہوا پڑھے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، بندہ نماز میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم باتیں کیسے کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایک لفظ پر اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں، راز کے ساتھ۔ ایک بندہ ہے اللہ کے سامنے، بس راز و نیاز کی باتیں، بازو والے کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے کیا بولا، کیونکہ اللہ تعالی ہم بندوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ قریب اللہ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہوت سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ تو اتنے قریب اللہ سے بندہ راز کی بات کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری بڑائی، تیری بزرگی بہت بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی
لا الہ الا اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی لا الہ الا اللہ کی جگہ غیر کا بولے، کیا مطلب تیرے سوا، اے اللہ تیرے سوا لا الہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، میں نے معبود تجھی کو سمجھا ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تیرے سوا کوئی خدا بننے کے لائق ہی نہیں ہے، ولا الہ غیرک۔ تو نماز کے اندر بندے کے ایمان کا رینیول ہو جاتا ہے، بندہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اگرچہ کہ نماز سے پہلے کتنے غلط جملے کتنے کام کیا ہو، لیکن نماز میں آنے کے بعد ایمان کی پھر سے ایک مرتبہ تجدید، کلمہ پھر سے پڑھ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، اپنی گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی کمزوری کو بیان کرتا ہے، تو ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں نے تجھی کو اپنا خدا مانا، رب مانا ہے۔ اب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ، اے اللہ میں تیری اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، اعوذ میں پناہ حفاظت چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، کس سے؟ من الشیطان، جو کہ شیطان ہے، الرجیم جس کو دھتکارا گیا، مردود جس کو اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا، من الشیطان الرجیم بھگائے ہوئے شیطان، شیطان مردود سے میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ نماز میں بھی، نماز کے علاوہ پوری زندگی بسم اللہ پڑھتے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں تو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ، کم سے کم سورہ فاتحہ کا تو ترجمہ سب کو معلوم ہونا ہی چاہیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو اللہ تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، ہم نے تفسیر قرآن کے موقع پر ایک ایک آیت کو، ایک ایک گھنٹہ اس کی تفسیر ہم نے ایک ایک آیت کی تفسیر۔ بہرحال مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ، ویسے تو ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اس سورے میں خاص کر قیامت کے دن کا مالک کہا گیا۔ تو کیا اللہ آج کے دن کا مالک نہیں ہے؟ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک، تو کیا آج کا مالک اللہ نہیں ہے؟ اس سال کا مالک اللہ نہیں ہے؟ دن کا مالک، رات کا مالک اور ہم سب کا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ نہیں ہے؟ تو بولنا چاہیے تھا مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک، لیکن خاص کر مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کہہ کر ایک خاص اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دیکھو دنیا میں بہت ساری چیزوں کے چھوٹے موٹے مالک بہت سارے لوگ بنے بیٹھے، جیسے ہم میں سے ہر ایک کے پاس تقریباً گاڑی ہے، کسی کے پاس گھر ہے، دکان ہے، کار ہے، طرح طرح کی چیزیں اپنے گھر کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں بندہ سمجھتا میں مالک ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو یہاں کم سے کم فیکٹریوں کے مالک، کارخانوں کے مالک، گھروں کے مالک، غلاموں کے مالک، فلاں 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 مالک لوگ سمجھے جاتے ہیں، مگر قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے اَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ، یہ زمین کے بادشاہ لوگ کہاں گئے، مالک کہاں گئے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج کے دن کی ملکیت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے مالک میں بھی کوئی مالک نہیں ملے گا قیامت کا۔ قیامت میں بلا شرکت غیرے صرف ملکیت اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں ظاہری طور پر چھوٹے چھوٹے مالک نظر آتے ہیں، کہیں کوئی کسی علاقے کا مالک بنا ہوا ہے، کوئی بادشاہ بنا ہوا، کوئی وزیر بنا ہوا، فلاں فلاں ملکیتیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، مگر قیامت میں کسی کو ذرے کے برابر
فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک خاص کر۔ اب یہ 3 آیتیں صرف اللہ کی تعریف کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب اللہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ان آیتوں میں سے ہر ایک آیت کا جواب بندے کو دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہم کو سنائی نہیں دیتا کیونکہ ہمارے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بات، نبی نے کہہ دیا تو 100% صحیح بات ہے کہ اللہ ہر آیت کا جواب بندے کو دیتے ہیں۔ خیر اس کا موقع نہیں ہے، آگے بڑھتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم جو عبادت کر رہے ہیں تیری ہی کر رہے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد مانگ رہے ہیں اور آگے بھی تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی رہبری فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی، صدیق، شہید، صالح، نیک لوگ، اللہ والے بندے۔ نبی، تمام نبی اور تمام صدیق، تمام شہید اور تمام اللہ والے بندے صالحین، ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر آپ ناراض ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہوں کے راستے پر، اور جن بندوں پر آپ ناراض ہوئے ایسے لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا۔ ایک دعا ہے، اتنا ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی سورہ آپ پڑھیں گے اس سورے کا ترجمہ آپ کو سیکھنا ہے تو الگ سے سیکھ لیں، کیونکہ 10-15 سورے کم سے کم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، یہ 4 سورے تو یاد ہونا چاہیے۔ اب جو سورہ بھی آپ پڑھیں گے اس کا الگ الگ ترجمہ مختصر، جو ہر بندہ جو نماز میں پڑھتا ہی ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ جب جیسے دوسرا سورہ پڑھ لیا، رکوع میں پھر جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں۔ اب اس تکبیر کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد جتنی مرتبہ آپ جو بھی لفظ بولیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے ہوئے، ان تکبیرات کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، یعنی منتقل ہونے کی تکبیر، ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلنے کے واسطے۔ انتقال کا معنی بدلنا، لیکن آج کل انتقال کا لفظ فکس ہو گیا، جو حقیقت میں بدل جاتے ہیں، دنیا چھوڑ کر جو قبر میں چلے گئے ان کو کہتے ہیں انتقال فرما گئے، ورنہ اصل انتقال منتقل کہتے ہیں کہ منتقل ہو گئے، وہی لفظ انتقال کر جانا، یہاں تھے وہاں چلے گئے تو یہاں سے وہاں انتقال کر گئے۔ تو نماز میں ہم قیام میں تھے، اب رکوع میں منتقل ہو گئے، تو اس تکبیر کو تکبیر انتقال کے تو اللہ اکبر، رکوع میں آئے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں جو تسبیح پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ جلدی میں 3 بار پڑھنا ہے تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم بس یاد ہے، اس کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں بولتے، ترجمہ اور مطلب سمجھ کر اگر بولے تو 3 مرتبہ بولیں گے، وقت آپ کا اتنا لگے گا جتنا اتنے وقت میں آپ 10-15 بار بولتے ہیں، صرف 3 بار بولنے میں اتنا وقت لگے گا، سمجھ کر اگر بولو۔ سبحان، ہر عیب سے پاک، جو ہم نے ثنا کے اندر پڑھا سبحانک اللہم، اب یہاں الگ لفظ بولتے سبحان، ہر عیب سے پاک، ربی العظیم، اس لفظ کو تھوڑا صحیح کر لینا چاہیے، بہت سارے لوگ رب العظیم پڑھتے ہیں، رب العظیم، ربی العظیم، ربی العظیم، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رب العظیم بڑا رب یا بڑائی کا رب، اور جو ربی العظیم ہے میرا بڑا رب، میرا اللہ جو ہے نا میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ اس لفظ پر آدمی دل دماغ لگا کر اگر پڑھے گا نا
آنسو نکل جاتے ہیں. ربی میرا اللہ العظیم جو بہت بڑا ہے میرا رب، وہ رب ہر عیب سے پاک، اس کے اندر کوئی کمی نہیں. ہم جھک رہے ہیں، یہ جھکنا عیب ہے. یہ جھکنا کیا ہے؟ عیب، ہماری کمزوری، عاجز ہیں ہم، اس لیے ہم جھک رہے ہیں. اور اللہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. جس کے اندر کمی نہیں وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں. ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے کسی کے سامنے کیوں؟ کمزوری ہے، کوئی ضرورت ہماری پڑی ہے، اس لیے جاتے ہیں لوگ، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں. کمزوری ہے. تو اللہ کے آگے ہم اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں اور ساتھ میں بولتے ہیں اللہ ہم کمزور ہیں، مگر آپ کمزور نہیں ہیں. سبحان ربی العظیم، میرا بڑا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے. اب اس ترجمے کے دھیان میں رکھ کر اس کو بندہ اب پڑھیں. ہم تو اپنی نماز میں صرف 3 ہی بار پڑھتے ہیں. فرض نمازوں میں 3 ہی بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز مختصر سے مختصر ہونا چاہیے. اور یہ بھی اگر آپ کو لمبی لگے تو ہم اس سے مختصر نہیں کر سکتے. رکوع میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم ہمیشہ جو فرض نمازیں پڑھاتے ہیں 3 ہی بار پڑھتا ہوں. سبحان ربی العظیم ہو یا سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے کی تسبیح 3. اب اس میں بعض لوگ شاید 5 بار 7 بار 9 بار 11 بار پڑھ لیتے ہوں گے، کیونکہ پڑھنے کے انداز کا فرق ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ہماری ایک میں آپ کے 3 بھی ہو سکتے ہیں. ایسا اگر پڑھیں گے، ایسا آپ پڑھنے پر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا بڑا پروردگار ہر عیب سے پاک. اب اس میں جو دماغ لگے گا نا عبادت میں، اللہ کی طرف دھیان جو لگے گا، نماز کے پڑھنے میں بھی ایک لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. اب اس سے سر اٹھاتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ بھی اکثر لوگوں کو لفظ سمجھ میں صحیح نہیں آتا، الٹا سیدھا بول دیتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ اس کی تعریف سن لے گا جو اللہ کی تعریف کرے گا. یعنی جو بھی بندہ اللہ کی تعریف کرے گا اللہ اس کی تعریف سن لے گا، یعنی قبول کر لے گا. تعریف کرنے کا موقع ہے، تعریف کرو. اب ہم امام ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں. مقتدیوں کو چاہیے ربنا لک الحمد، کم سے کم اتنا تو بولیں، کم سے کم اے ہمارے پروردگار تیری ہی تعریف ہے. پیچھے والے، کیونکہ امام نے کہا جو بندہ اللہ کی تعریف کرے گا اللہ قبول کر لے گا. ہم نے وہ بولتے ہوئے اٹھا سمع اللہ لمن حمیدہ. اس وقت میں جو بندہ اللہ کی تعریف کرے گا اللہ اس کی تعریف سن لے گا، قبول کر لے گا. تو سارے مقتدی کہتے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تعریف تو تیری ہی ہے، ہم سب تیری تعریف بیان کرتے ہیں. تو وہ تعریف کے جملے بندوں کے قبول ہو گئے. اور اگر آپ انفرادی اکیلے پڑھتے ہو تو اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ بولو، اور کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد دو بھی بولو. اور امام کے پیچھے ہو تو امام ایک بولے، مقتدی ایک بولے. اور انفرادی ہے تو دونوں بولو، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی بولو وہ بھی بولو. اب سنت اور نفل نمازوں میں کچھ ایکسٹرا بھی بولنے کو احادیث کے اندر کہا گیا. ربنا لک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنا بھی بول سکتے. پہلا ہے ربنا لک الحمد، اتنا بول سکتے. اس میں 4 طریقے سے ربنا ولک الحمد، وہ بیچ میں لگا کر بھی بول سکتے. اللہم ربنا لک الحمد، یہ بھی بول سکتے. اللہم ربنا ولک الحمد، تو 4 جملے ہو گئے. چاروں میں سے کوئی بھی جملہ بول سکتے ہیں. ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. معنی کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا، سب صحیح ہے. اس کے بعد
فرض نمازوں میں اماموں کا علماء کا اختلاف ہے، اکثر علماء فرماتے ہیں اتنا ہی بولنا چاہیے کیونکہ فرض نماز زیادہ لمبی نہیں ہو جائے. ہاں سنت نفل پڑھ رہے تو ربنا لک الحمد کے بعد رب حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ تیری تعریف، ایسی تعریف حمدا کثیرا جو بہت زیادہ تیری تعریف ہو، طیبا پاکیزہ تیری تعریف ہو، مبارکا فیہ اور اس تعریف کے اندر برکت سے بھر دیا گیا ہو، ایسی بے انتہا تعریف، برکت والی تعریف، پاکیزہ تعریف تیرے لیے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور اگر موقع ہو تو اور سمجھ کر بولیے ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت ما دامت السماوات والارض. اے اللہ اتنی زیادہ تعریف آسمانوں بھر کر تیری تعریف، ساتوں آسمان بھر کر تیری تعریف، و ملء الارض زمین بھر کر تیری تعریف، و ملء ما شئت اور جو ایسی چیزیں آپ بھرنا چاہیں آپ بھر لیجئے، وہ سب بھر کر تیری تعریف. صرف اب کے لیے نہیں، ما دامت السماوات والارض، آسمان اور زمین جب تک رہے یعنی قیامت کے آنے تک تیری نان سٹاپ تعریف، لگاتار تیری تعریف ہوتی رہے. اتنے پیارے تعریف کے جملے اگر کوئی بندہ بولنا چاہے بول سکتا ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد اب اکثر دیکھتے رکوع سے بعض لوگ سر پورا بھی نہیں اٹھاتے، فوراً سجدے میں بھاگ جاتے ہیں. ایک پڑھنے کی تسبیح ہے اللہ کے سامنے بہت تعریف کرنے کے، اور اپنے لیے دیکھو جہاں بندہ تعریف کرتا نا اللہ کی، تعریف کرنا ہی ایک بہترین دعا ہے. بڑوں کی تعریف کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ خوش ہو کر ہمیں کچھ دے دیں. کسی بڑے کے پاس جائیں اور ان سے کہیں آپ جناب ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. یہ کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ وہ خوش ہو، اور خوش ہونے کے نتیجے میں کچھ ہم کو بھی دے دے، ہمارا بھی بھلا ہو جائے. تو اللہ کی تعریف مطلب دعا. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت ما دامت السماوات والارض. کم سے کم ایک سورہ پڑھے جیسا وقت لگ جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے کے بعد اٹھے تو رکوع کے بعد ایسے کھڑے ہوئے، ایسے کھڑے ہوئے، ایسے کھڑے ہوئے. صحابہ فرماتے ہمیں خیال ہونے لگا شاید حضور نماز بھول گئے، شاید ہم کو لگا کہ اب اس کے بعد کیا کرنا آپ کو یاد نہیں رہا، اس لیے حضور سوچتے ہوئے کھڑے ہو گئے. اب جائیں گے سجدے میں، اب جائیں گے، اب جائیں گے، سوچ رہے مگر آپ کھڑے اتنا لمبا کھڑے ہو گئے کہ صحابہ فرماتے ہمیں خیال ہونے لگا قد اوہما کہ آپ کو وہم ہو گیا کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا تھا، رکوع کیا کہ نہیں کیا، اب سجدہ کرنا کہ رکوع کرنا آپ کو. یعنی صحابہ فرماتے ہمارا خیال ایسا ہونے لگا شاید نبی کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ آگے کیا کرنا ہے. بہت دیر جب ہو گئی تو اس کے بعد آپ سجدے میں گئے. تب سمجھ میں آیا حضور بھولے نہیں تھے، بس آپ نے قوما اتنا لمبا کیا، کھڑے 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 اتنا وقت آپ کھڑے رہے رکوع سے اٹھنے کے بعد. اب اتنا کون کھڑتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر تم کیا رہتے ہیں. اگر امام صاحب ہم تھوڑا لیٹ کر دیں، کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں نماز، کبھی کہہ دیتے لوگ نماز پڑھانے، یہاں کے لوگوں کو عادت ہوگی کیا معلوم ہمارے امام صاحب کتنے لیول پہ چلتے ہیں، سپیڈ کا لیول کیا ہے معلوم، کنٹرول ہوتا ہے. نئی جگہ اگر چلے جائیں ہم کو ڈر لگتا ہے. رکوع سے اٹھے کبھی آدھے پونے لوگ یوں سجدے جاتی کے ڈھکلوں، پیچھے والے خود یوں آدھا پونا یوں چلے جاتے ہیں. ارے رکوع کے بعد سجدہ ہی تو ہے، امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ ایک سجدے کے بعد ابھی بیٹھے نہیں، پیچھے سے کوئی ہاتھ رکھا ہے، کوئی یوں جھکا ہے. امام کے تابع ہو، بیٹھے رہو. امام گیا تو جاؤ، نہیں گیا تو بیٹھو. نہیں ہمیں تو معلوم ہے اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، پڑھنے کا بھی معلوم، اس کے بعد یہ، اس کے بعد اس کے بعد ختم نماز چھٹی. نماز کا ڈھنگ ہی معلوم ہے، طریقہ ہی معلوم ہے. کھڑے رہو آرام سے. قوما تعدیل ارکان واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. رکن ادا کرنے کے بعد
آدمی کا سر، ریڑھ کی ہڈی، پورے اعضاء اپنی جگہ پر اطمینان سے آ کر اپنی جگہ ٹھہر جانا چاہیے. اس کے بیچ میں ایک ہلکا سا ذکر کر لینا چاہیے. اس کے بعد دوسری جگہ آپ جاؤ. اب ہے سجدہ. سجدے میں جاتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. ہم عاجز بندے تیرے سامنے سجدے میں سر رکھے. اب اطمینان سے دونوں ہاتھوں کو آپ زمین پر لگاؤ، کوہنیاں اٹھاؤ، گھٹنے اور پاؤں زمین پر ٹیکو. اب سجدے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ناک اور پیشانی رکھو. اپنی ناک پر نگاہ رکھتے ہوئے سبحان ربی الاعلی، میرا بلند رب ہر عیب سے پاک. ربی العظیم، میرا بڑا رب ہر عیب سے پاک، بڑا عظیم. اعلی اونچا، بہت اونچا، بہت بلند میرا رب ہر عیب سے پاک. سجدے کی تسبیح میں ربی الاعلی بولتے ہیں، رکوع کی تسبیح میں ربی العظیم بولتے ہیں. یہاں ایک لفظ تھا، اس کو حذف کر دیتے ہیں. یہاں عظیم وہاں اعلیٰ، کیوں؟ وہ الگ بات ہے. جو کرنے کو کہا وہ کر لے. اب وہاں سے اٹھے سجدے کے بعد حدیث میں آتا ہے بندے کی دعا سب سے بہترین وقت قبول ہونے کی اگر کوئی وقت ہے دعا کی قبولیت کا، وہ ہے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کا وقت. سجدے سے بندہ سر اٹھایا، جو مانگو گے مل جائے گا. بہترین دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے بندہ سجدے میں سر رکھے. اللہ کی بہترین عبادت. بندہ اس سے زیادہ عاجزی اور کیا کر سکتا ہے؟ بندے کی عاجزی کی انتہا کیسے کہ پورے جسم میں سب سے اعلیٰ جو جگہ ہے ہماری پیشانی، یہ لے جا کر ہم نے وہاں رکھا جہاں ہمارے پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں. پاؤں کہاں لگے ہوئے؟ زمین پر. جہاں پیر وہاں ماتھا. اس سے عاجزی اور کیا ہوگا؟ انتہا درجے کی تواضع اور عاجزی بندہ کرتا ہے تو اللہ کو عاجزی ہی سب سے زیادہ پسند آتی ہے. بندے عاجزی کریں میرے سامنے، بڑائی نہ کرو. بڑا تو میں ہوں. اللہ فرماتے بڑا میں ہوں، تم سب فقیر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم محتاج، تم فقیر، تم بھکاری، میرے سامنے جھکو، سجدہ کرو، سر ٹیکو. اب بندے نے رکھ دیا تو اللہ خوش. اب تک بندے سر اٹھاتے اللہ کہتے مانگ لے، جو مانگے گا نہ نہیں کروں. اب سجدے سے سر اٹھائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. ہمیں تو نماز نمٹانا جلدی سے، 2 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت پڑھنا ہے، ختم کرنا ہے. اب یہاں بھی ایک دعا ہے، اسے بولتے ہیں جلسہ. تھوڑی دیر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، پہلا جو کھڑے تھے قیام، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو تھوڑی دیر کھڑے اسے بولتے ہیں قوما، تھوڑی دیر کھڑنا. سجدہ، سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھے، جلسہ، تھوڑی دیر کا بیٹھنا. اس جلسے میں ایک مختصر سی بہترین دعا ہے، کم سے کم رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی. ربی بھی بول سکتے ہیں، اللہم، دونوں طرح سے علماء نے فرمایا ہے. میں اللہم پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے. مین چیز تو یہی ہے، مغفرت ہو جائے، آخرت کا بیڑا پار ہے. سارے گناہوں کو اللہ ڈیلیٹ کر دے، معاف کر دے. یہ مغفرت کا معنی میرے جتنے بھی گناہ ہیں سب پر پانی پھیر، سب کو مٹا دے، ڈیلیٹ کر دے، اللہ معاف کر دے. اور اگر اطمینان سے آپ بیٹھو سنت اور نوافل کے اندر، تو جب سے ہم نے یہ دعائیں پڑھی ہماری تو اب ایک عادت سی بن گئی ہے، وہ دعا پڑھے بغیر دوسرا سجدہ نہیں ہوتا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. 5 ہول سیل دعا اللہ سے مانگ لو. سب سے پہلے آخرت، اغفر لی، اللہ معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے. وارحمنی، میرے اوپر رحم فرما، آخرت میں بھی دنیا میں بھی، زندگی میں بھی، موت میں بھی، زمین پر بھی، قبر میں بھی. اور سے ہر جگہ کے لیے یہ لفظ فٹ بیٹھتا. وارحمنی، اے اللہ ہر حال میں میرے اوپر رحم فرما.
سوال و جواب ہوگا رحم فرما ہر قدم پر، وارحمنی واہدنی، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں رہبری فرما، مجھے اکیلا مت چھوڑ، ہمیشہ میری حفاظت، میری رہبری، دین پر چلنے والا بنا، ہدایت میرے سامنے ہو اور میں اس کے اوپر چل رہا ہوں، واہدنی وعافنی، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عافیت ہر قسم کی مصیبت، بلا، پریشانی، بیماری، نقصان، تکلیف، یہ جتنی چیزیں ہیں دشمنوں سے، ہر چیز سے عافیت، سیفٹی عطا فرما، عافینی، اللہ عافیت عطا فرما، اور آخر میں ورزقنی، اللہ رزق عطا فرما، رزق کی دعا بہترین موقع مانگنے کا، مگر ہم کو تو نماز ترخانہ نا جلدی سے کون مانگتے بیٹھے گا، اور نماز کا پھر الگ سے بیٹھ کے اللہ اللہ، بہترین وقت جو تھا نبی کے الفاظ تھے، ان الفاظ میں دعا مانگنے تھے، ہول سیل دعائیں قبول ہو جاتی، 5 قسم کی دعائیں جس میں آخرت بھی آ گئی، دنیا بھی آ گئی، ہدایت دین بھی آ گیا، عافیت ہر قسم کی مصیبتوں سے حفاظت بھی آ گئی، اور دنیا رزق، مال، دولت، عزت، کپڑا، روزی روٹی، مکان، بیوی، بچے، یہ سب ملا کر رزق کہلاتے ہیں، صرف کھانا رزق نہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی ہر ضرورت کو رزق کہتے ہیں۔ یاد کر لو ان الفاظ کو، ریکارڈ بھی ہوگا اس کو، میں بار بار ان چیزوں کو دہرا رہا ہوں، اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی، دو بھی چلے گا، ربی بولو یا اللہ بولو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اتنا پڑھو، اتنے آرام سے، تعدیل ارکان، بیٹھنے میں بھی سکون سے بیٹھیں گے، ایک سجدے کے بعد اتنی 5 دعائیں اللہ سے کر لی، کیا مانگ رہا ہوں میں سمجھ کر مانگو، مغفرت، اللہم اغفر، واہدنی ہدایت، رحمت، عافیت، رزق، مغفرت، رحمت، ہدایت، عافیت، رزق، ہول سے دنیا آخرت قبر محشر سب چیزیں آ گئی، بندے کو اور کیا چاہیے، مانگ لیا، دوسرا سجدہ کیا، پھر وہی سبحان ربی الاعلی، اے اللہ میرا جو رب ہے ہر بہت بلند و بالا ہے، میرا بلند رب ہر عیب سے پاک ہے، بس دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، تیسری چوتھی جو بھی پڑھو، اب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں بڑا پیارا ایک ذکر ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، اتحیات ہر قسم کا تحفہ، زبانی تحفے، میری عبادتیں جو بھی ہیں، تحیات ہدیے، تحفے للہ، اللہ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، میری یہ نماز اللہ کو ہدیہ ہے، میرا یہ ذکر اللہ کے لیے ہدیہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی زبانی جو عبادت میں نے ذکر کیا، یہ زبانی ذکر تحیات، عبادت جو جسم سے میں نے کیا یہ صلوات، اور مال اسی لیے نماز سے آتے ہوئے یا نماز سے جاتے ہوئے بندہ کچھ صدقہ اور خیرات کرے، یا اسی وقت کرے یا کبھی بھی کرے، یہ مال طیب، پاکیزہ مال جو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، تو التحیات والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، یہ تینوں قسم کی عبادت للہ، اللہ کے لیے ہدیہ، میری طرف سے تحفے ہے اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں، یہ نبی کے اوپر ہم نے سلام پڑھا نماز کے اندر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب کے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اور اللہ کے نیک بندے جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو، یہ تمام امت مسلمہ کو ایک دعا کے الفاظ کہے گئے، اس کے بعد اشہد، اپنے ایمان کا تجدید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
واشهد، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک التحیات ختم۔ اب اس کے بعد درود ابراہیمی ہے، اپنے نبی کے لیے درود پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، درود، صلوات نازل فرما، تو نازل فرما۔ وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، آپ کا جو خاندان سید لوگ ہیں، تمام سیدوں پر، سادات پر اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ کما صلیتا، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی تھی علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر آپ نے جیسے رحمت نازل فرمائی، ویسے ہمارے نبی کی آل پر رحمت نازل فرما۔ درود رحمت کہتے ہیں۔ انکا حمید مجید، بے شک اے اللہ آپ بڑی تعریف والے اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ پھر اور ایک دعا، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان والوں پر برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ بے شک آپ بڑی تعریف والے، بڑی بزرگی والے۔ درود ابراہیم ہو گیا، اللہ کی تعریف ہو گئی، نبی پر درود ہو گیا۔ اب اپنے لیے کچھ مانگ لو، نماز سے نکلنے کا وقت ہے، پوری عبادت ہو چکی ہے، آخر میں اپنے لیے جس کی جو ضرورت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زبان عربی ہونا چاہیے، اردو اور اپنی مادری زبان نہیں چلے گی۔ نماز میں عربی مانگو، یا تو حدیث کی دعائیں یاد کر لو، یا قرآن کی دعائیں یاد کر لو، پڑھ سکتے ہو نوافل کے اندر، سنتوں کے اندر، اپنا وقت فری وقت ہے، جتنی دعائیں آئیں گی پڑھو، کوئی منع نہیں ہے۔ ہم کچھ مخصوص بھی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو عام طور پر پڑھتے ہیں دعائیں معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے بہت ظلم کیا ہوا ہے، ظلمن کثیرا، بے انتہا بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی، اے اللہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ یہ دعائے معصورہ میں جو پڑھتے بڑی پیاری مغفرت کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، میری مغفرت فرما دے، مغفرۃ من عندک، ایسی مغفرت جو تیری طرف سے آئے اور میری نجات اور مغفرت ہو جائے، وارحمنی، اور میرے اوپر رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ آپ ہی معاف کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یہ شروع اللہ اکبر سے لے کر آخر انک انت الغفور الرحیم تک ہر لفظ پر بندہ اپنے اللہ سے، اے اللہ تو، اے اللہ میرے لیے یہ فرما، وہ فرما، آپ ایسے ہیں، آپ وہ، یہاں بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مگر ہمارا دل دماغ کبھی دکان میں، کبھی مکان میں، کبھی بیوی بچوں میں، اللہ کا دھیان ہی نہیں آتا، کیونکہ یہ الفاظ ہم کیا بول رہے ہیں سمجھے نہیں۔ اب پورا ہو گیا، اور کسی کو کچھ خاص ضرورتیں ہیں، مخصوص ضرورتوں کے لیے قرآن کے اندر الفاظ دعا کے ہیں، وہ یاد کر لے، ربنا آتنا پڑھ لے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اولاد کے لیے کسی کو دعا کرنا ہے اس موقع پر وہ دعا کر لے، ربنا حب لنا من ازواج، وہ دعا کر لے، بہت ساری ضرورت کی دعائیں عربی میں بندہ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اب اس کے بعد پھر الگ سے دعا کرنا کہ نہیں کرنا، یہاں ایک اختلاف ہے۔ عرب والے لوگ جو ہے دعا نہیں کرتے، بس سلام پھیرا نکل کے چل ختم۔ کیوں؟ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پوری نماز میں دعا بندے نے کی ہے، اور جس کو عربی آتی ہے وہ آخر میں بیٹھ کر اپنی خاص ضرورت کی دعائیں بھی نماز کے اندر ہی کر سکتا ہے، اور جب نماز قبول ہوگی تو دعا بھی قبول ہو جائے گی، اسے الگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو فکس ہے ہم نے اتنا پڑھ لیا، اب میرا قرض کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، دکان کا، اب یہ سب کب مانگنا؟ اس نے پھر الگ سے الحمدللہ رب، اب شروع دعا پھر مانگو،
جو بندے سمجھ کر اللہ سے نہیں مانگ سکتے نماز میں، ان کا مسئلہ ہے وہ الگ سے پھر سے دعا کریں گے، کرنا چاہیے کر لو، کیونکہ ہم نے جو مانگنا ہے وہ نہیں مانگنا نا، اور جس کو مانگنا آتا ہے وہ نماز بھی مانگ لیتا ہے، تو اس لیے یہ دعا کا کوئی اختلافی مسئلہ زیادہ نہیں ہے، جس کو مانگنے آیا اس نے نماز میں مانگ لیا اور نماز پڑھ کے چھٹی ہو گئی، اور جس کو مانگنے نہیں آیا وہ الگ سے بیٹھ کے اپنی زبان میں مانگتا ہے، اس کی مجبوری ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، نماز کو ان الفاظ کے معانی اور مطالب پر غور کرتے ہوئے اگر بندہ پڑھے گا نا، اللہ کی قسم نماز پڑھنے میں ایک تو مزہ بھی آئے گا، ایک دو رکعت اور پڑھنے کو دل کرے گا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو بس فرض پڑھتے ایسا بھاگتے کہ کیا ضرورت، کیا مزہ اس میں پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت خود مجھے کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نمازوں میں پورے دھیان کے ساتھ، استغراق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے